پاکستان بطور ثالث امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم کردار ادا تو کر رہا ہے، لیکن وہیں پاکستان اس ریجن کے اندر اپنی قدر کو اور اپنی امپورٹنس کو بھی بنائے ہوئے۔ ایک طرف جو سب سے اہم خبر ہے جس کو دنیا پوری دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران جس کی بحری ناکہ بندی کی جا چکی ہے، اس بحری ناکہ بندی کے دوران واحد ملک ہے اس وقت ایران کا ہمسایہ پاکستان، جس نے 5 روٹس پاکستان کے مختلف اندر سے 5 روٹس جو ہیں وہ دیے ہیں ٹرانزٹ ٹرین، یعنی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ایران کو اس کی سپلائی چین کے لیے ناگزیر ہے، وہ 5 راستے دیے، اور ایران کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کنٹینر ٹرکوں پر لاد کر گوادر سے یا کراچی پورٹ سے ایران جا رہے ہیں پاکستان وایا زمینی راستے سے۔ یہ 5 راستے کون سے ہیں اور اس کا پاکستان ایران سمیت اس ریجن کے اندر کیا اثر ہوگا وہ بھی اہم ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اوپیک، وہ دنیا کی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی ایسوسی ایشن جو کہ کنٹرول کرتی ہے دنیا کی تیل کی پروڈکشن کو اور مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی کو بیلنس رکھتی ہے، جس کی سربراہی جو ہے سعودی عربیہ کرتا ہے، اس اوپیک سے یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ علیحدہ ہو چکا ہے، اور اس کے علیحدہ ہونے سے کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اور پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو تھوڑی سی تعلقات میں وہ جو قرض واپس کیا ہے اس کے بعد کیا پاکستان سوچ رہا ہے، اور کیا جو خلیجی ممالک کی تعاون کونسل ہے GCC، اس کے اندر یو اے ای کے اس نئے فیصلے سے ہونے والی تبدیلیاں بھی پاکستان پر اثر انداز ہوں گی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور تیسری سب سے اہم چیز جو ہے وہ فتح 2 میزائل کا وہ آپریشنل ٹیسٹ ٹھیک اس وقت جب پہلگام واقعہ ہونے کا 1 سال بعد مئی کے اندر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 روزہ جنگ ہوئی تھی، جس کے بعد پاکستان کا ایک جو آپ کہیں نا ایک رتبہ دنیا کے اندر وہ بڑا تھا، اونچا ہوا تھا قد، اور اس 4 روزہ جنگ کے ہی نتائج تھے کہ دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان بھی واقعی وہ ملٹری اسٹرینتھ ہے جس کو آپ اس ریجن کے اندر اگنور نہیں کر سکتے۔ اس فتح 2 میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پاکستان کی افواج اسپیشلی زمینی فوج کی صلاحیتوں میں کتنا اضافہ ہوگا یہ بھی اہم ہے۔ میں ہوں ذوالقرنین شیخ، صحافی پینسل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایران پاکستان دونوں ہمسائے ہیں، تقریباً 900 کلومیٹر سے زیادہ کا بارڈر جو ہے پاکستان اور ایران کے درمیان موجود ہے، لیکن ایران کے پاس اپنی بہت ہی افیکٹو اور آپ کہیں بڑی پورٹس موجود ہیں، لیکن وہ پورٹس اس وقت بالکل کسی کام کی نہیں رہی، اور ایران آپریشنلی اس وقت ایک ایسا ملک ہے جو لینڈ لاکڈ ہوگا، یعنی اس کا دنیا کے ساتھ سمندری رابطہ بالکل ختم ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز کو ایران نے بند کیا ہوا ہے، تو دوسری طرف یو ایس نیوی نے جو ہے وہ ایران کو جانے والے اور ایران سے آنے والے ان تمام بحری جہازوں کے لیے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جو کوئی بھی چاہے تیل لے کر آ رہا ہے، چاہے کھانے پینے کی یا اشیاء خوردنوش یا کچھ بھی جو ہے وہ سامان جو ہے وہ ایران کو ضرورت ہے یا وہاں پر جو چاہیے وہ لا رہے ہیں جو بحری جہاز، ان کو بھی روکا ہوا ہے، اور جو ایران سے باہر جا رہے ہیں ان کو بھی روکا ہوا ہے۔ تو اس پورے سینیریو کے اندر پاکستان کی حکومت نے بڑا ہی فٹ فیصلہ کیا، اور پاکستان کی حکومت نے ایران کے ساتھ اپنی دوستی اور اعتماد کو اور بڑھایا، اور 5 راستے ایران کے لیے کھولے گئے ہیں جو زمینی راستے ہیں پاکستان سے ایران کے مختلف بارڈرز کی، جو ویسے تو پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرکاری طور پر جو آپ کہیں کہ کراسنگ کے راستے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور غیر سرکاری بھی ہیں جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جی ایرانی تیل آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ لیکن پاکستان نے 5 ایسے زمینی راستے دیے ہیں جس کو آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کہیں، وہ راستے جو ہے وہ گوادر پورٹ اور کراچی پورٹ سے ایران کے لیے آنے والے وہ بحری جہاز جو ایران میں اب ان کی پورٹس کے اوپر لینڈ جو ہے وہ لنگر انداز نہیں ہو سکتے، ان کا سامان اب کراچی اتر رہا ہے، اور کراچی سے روزانہ ہزاروں کنٹینر ٹرکوں پر لد کر ایران جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایران سے ہزاروں کنٹینر ٹرکوں پر جو ہے وہ لاد کر زمینی راستے کے ذریعے پاکستان کی پورٹ گوادر اور کراچی سے جو ہے وہ دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اس ایکٹ کو ایرانی عوام حکومت بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور پاکستان نے اس معاملے میں امریکہ کو بھی کلیئر کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اس ہمسائے کو اس مشکل وقت میں، ایک برادر ہمسایہ ملک کو مشکل وقت میں چھوڑ دے۔
اب اس ماس ٹرانزٹ ٹریڈ کے راستوں سے پاکستان اور ایران کے درمیان پیدا ہونے والا اعتماد فیوچر کے اندر مستقبل میں سینٹرل ایشیا کو جو اسیس ہونی ہے پاکستان کی، اس کے لیے بہت اہم ہے. نارملی پاکستان کے لیے جو سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے وہ تو افغانستان کے تھرو ہے، لیکن اب پاکستان لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاملات لگتا نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مستقبل قریب کے اندر اپنی سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ٹریڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ وایا افغانستان رکھے. اس کا دوسرا راستہ جو ہے وہ ایران موجود ہے. یہاں پر ایک سوال جو انڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا نے جب گوادر پاکستان نے بلڈ اپ کیا تو انڈیا نے چابہار جو کہ ایرانی پورٹ ہے اس کا ڈیولپ کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اور یہی سوچ تھی پیچھے کہ انڈیا سینٹرل ایشیا تک اپنا رابطہ اس چابہار پورٹ کے ذریعے ایران کے زمینی راستے سے کرے گا. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ یہ زمینی راستہ بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات بڑھنے کے بعد پاکستان کے ہی کنٹرول میں ہوگا، اور گوادر پلس چابہار یہ دونوں پورٹس جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی کے لیے جب استعمال ہوگی تو اس میں پاکستان ایک بڑا پارٹنر ہوگا. اس عمل کو سیاسی طور پر بھی بہت اہم دیکھا جا رہا ہے، پاک ایران تعلقات میں بھی بہت اہم دیکھا جا رہا ہے، اور اس کا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو ریئیکشن سنس میں جو ہے وہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی اس ایکٹ کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کے لیے بھی راہ ہموار ہو رہی ہے. یہ تو ریجن کے اندر پاکستان کی وہ آپ کہیں ایک پالیسی ہے جس کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے. دوسری طرف یو اے ای جو کہ ایک بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اس نے اوپیک اور اوپیک پلس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور فرسٹ میں سے وہ اب پابند نہیں اوپیک کا کہ وہ کتنا تیل پروڈیوس کرے. اوپیک وہ تنظیم ہے جو 1960 کے اندر بنی تھی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ سعودی عرب کی قیادت میں بنی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو تھے ان کو اکٹھے رہ کر تیل کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چین کو سمجھتے ہوئے اس فرق کو رکھتے ہوئے تاکہ ایک ریٹ تیل کا مقرر ہو سکے بنایا گیا تھا. لیکن یو اے ای اب اس سے نکل گیا، اور اس کا اعلان اس وقت کیا گیا ہے جب سعودی عربیہ کے اندر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی کے اندر جی سی سی یعنی جو گلف کی خلیج کی تعاون کونسل ہے اس کا اجلاس چل رہا تھا. اس تعاون کونسل کے اجلاس کے دوران ہی یو اے ای نے اپنا یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دی، اور اب لگتا یہ ہے کہ یو اے ای جو پہلے ہی بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ وہ پک سے باہر آئے اور وہ اپنی آئل پروڈکشن جو ہے وہ 5 ملین بیرل پر لے کر جانے کا خواہش مند تھا، وہ اب پوری کرے گا. اس کا امپیکٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز پر کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ فیوچر میں کیا ہوگا، یہ اثرات تو آنا باقی ہیں. لیکن سب سے اہم چیز ہے اس پورے جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر پاکستان کی آرم فورسز کی طرف سے اپنی تیاری پوری رکھنے کا. فتح 1 کا فتح 2 کا آپ نے آپریشنل کام دیکھا تھا. مئی کی اس ہونے والی پاک انڈیا 4 روزہ جنگ کا جو ڈراپ سین ہوا تھا وہ یہی تھا جب پاکستان نے ان میزائلوں کا بھرپور تگڑے انداز میں استعمال کیا تھا. آج اس کا فتح 2 کا ایک آپریشنل تجربہ کیا گیا، اور اس ویڈیو کو بھی جاری کیا گیا اور اس کی ایکوریسی کو بھی دکھایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس ریجن کے اندر پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ ایک ایسی طاقت بن چکی ہے جس کو آپ کسی طور پر بھی اگنور نہیں کر سکتے. اور اگر دیکھا جائے مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ 2 لحاظ سے امریکہ نے اپنی اکانومی کو ہمیشہ سٹیبل رکھا ہے اور پچھلے 100 سال سے رکھا ہے. ایک ان کی ڈیفنس پروڈکشن اور دوسری ان کی ایگریکلچر. اب ڈیفنس پروڈکشن میں پاکستان اب ہمارا کام چل پڑا ہے، ہم JF-17 تھنڈر بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں اور آرڈرز مل رہے ہیں، ہمیں ویپنری کے آرڈر مل رہے ہیں، اور دوسرا ایگریکلچر کا ہے جس پر کام ہونا باقی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.